السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ آج کی اس آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس، جو کہ اپنے عدد کے اعتبار سے 35ویں آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس ہے، بہت ہی قابل احترام ہمارے سامنے یہ بزرگان دین ملت اسلامیہ اور نوجوانان و بزرگان اسٹیج پر تشریف فرما، جید و جہابذ علماء کرام اور ملک کے کونے کونے سے تشریف لائے ہوئے یہ ہمارے بہت ہی مکرم و محترم سامعین کرام، یہ آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس اپنے عنوان کے اعتبار سے زمانے اور وقت کا یہ بہت اہم تقاضا تھا کہ اس طرح کی کانفرنس منعقد کی جاتی، جو اس وقت انسانیت سسک رہی ہے، دم توڑ رہی ہے، ہچکیاں لے رہی ہے، بلکہ ذلت و ادبار کے اس مرحلے تک پہنچ چکی ہے جہاں انسانیت ذلیل ہو رہی ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے اسے محترم بنا کر کے پیدا کیا ہے۔ قابل مبارکباد ہے مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے اعلیٰ ذمہ داران، بالخصوص امیر محترم اصغر علی امام مہدی السلفی حفظہ اللہ، جنہوں نے یہ مجلس سجائی ہے، اور تمام ذمہ داران جو ان کے اعوان اور متعاونین ہیں۔ بلا شک و شبہ یہ کانفرنس اس وقت کا یہ سلگتا ہوا موضوع ہے۔ انسانیت ہمیشہ محترم رہی ہے، انسان اپنی پیدائش سے لے کر اپنی موت تک، بلکہ موت کے بعد بھی وہ محترم ہے اور مکرم ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا ہی کیا ہے مکرم اور محترم بنا کر کے۔ آپ دیکھیے، تمام مخلوقات کے اوپر نظر دوڑائیے، غور کیجئے تو اندازہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے اس انسان کو کتنا خوبصورت بنایا ہے، اس کی قامت کے اعتبار سے اور اس کے اعضاء اور جوارح کے اعتبار سے، اور پھر اس کے اندر جو توازن پیدا کیا ہے، جو اعتدال پیدا کیا ہے، وہ دوسری مخلوقات کے مقابلے میں بہت ہی بے نظیر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین تقویم، بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا ہے۔ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، ہم نے اس کی تصویر بنائی، ہم نے ایک شکل اور ایک ڈھانچے میں اسے ڈھالا، اور بہترین اور خوبصورت ہم نے اسے ڈھانچہ عنایت فرمایا۔ تو پیدائش کے اعتبار سے یہ انسان محترم ہے اور مکرم ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جس رب نے اسے بنایا ہے، اس رب نے اسے بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی متوازن اور بہت ہی معتدل بنایا ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ اس کی خلقت میں یہ حکمت پیدا کی اور اس کے احترام کا پہلو رکھا، بلکہ اسے جب پیدا کیا تو اپنے رب کی فطرت پر، اس کے رب کی فطرت کے اوپر اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، کسی اور فطرت کے اوپر نہیں پیدا کیا۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، جس فطرت پر اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا وہ فطرت اسلام ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام کے اوپر پیدا کیا جاتا ہے، چاہے وہ یہودی کا بچہ ہو،
چاہے وہ نصرانی ہو یا کسی بھی ملت سے، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، وہ پیدا ہوتا ہے تو ملت کے اوپر پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے، اور جب اس کے پاس عقل آتی ہے، شعور کا مرحلہ ہوتا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین کا احترام دیکھیے، پھر اس کی تعمیر کا انتظام دیکھیے کہ کس طرح اللہ رب العالمین، کس طرح اللہ تعالی اس کا انتظام کرتا ہے، اور پھر اسے آزادی عنایت کرتا ہے۔ عقل اور شعور کے بعد اسے آزادی عنایت فرمائی کہ وہ اس آزادی کا استعمال کرے، جو اختیار اللہ رب العالمین دے کر کے اسے پیدا کیا ہے اس کو وہ استعمال کرے، چاہے وہ حق کے لیے استعمال کرے یا کہ وہ اپنے ضرر کے لیے وہ استعمال کرے۔ یہ دین اللہ رب العالمین نے نازل کیا اور تمام انسانوں سے یہ مطلوب ہے، اور اسی کی بنیاد کے اوپر انسانیت کی تعمیر ہوتی ہے۔ بغیر مذہب کے، بغیر دین کے کسی بھی انسان کی تعمیر ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے دین کی شروعات حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جاری اور ساری رکھا۔ تو یہ جو آزادی اللہ تعالی نے دی اور کھلے طور پر یہ بیان کر دیا، قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، کہہ دیجئے کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، جو چاہتا ہے اسے قبول کرے، ایمان لائے، اور جو چاہتا ہے کفر کے راستے پر، غیر ایمان کے راستے پر وہ چلا جائے۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کسی قسم کی کوئی زور اور زبردستی نہیں ہے۔ یہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے اس پوری کی پوری کائنات کو انسان کی تسخیر میں ڈال دیا، انسان کے دسترس میں رکھا ہے۔ انسان آج پوری کائنات کے اوپر قدرت رکھ رہا ہے، قابو پا چکا ہے، فضاؤں میں وہ اڑتا ہے اور زمین پر وہ دوڑتا ہے اور سمندروں کی سطحوں کے اوپر وہ تیرتا ہے، بلکہ یہ کہہ لیجئے کہ چاند کی سرزمین کے اوپر اپنی کمندیں ڈال چکا ہے اور سمندروں کی تہوں کے اندر وہ اپنی منزلیں بنا چکا ہے، بلکہ وہ رہائش پذیر ہو چکا ہے سمندروں کے اندر۔ اور یہ اللہ رب العالمین کی عنایت ہے، اللہ رب العالمین کا کرم ہے، اللہ رب العالمین کی یہ عظیم نعمت ہے، اور وہ ہے عقل، جس کے ذریعے سے انسان اپنی اس پرواز تک پہنچا ہے کہ وہ فضاؤں میں دکھ رہا ہے اور زمین کے تہ میں وہ اپنی منزلیں بنا رہا ہے۔ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، کیا تم نہیں دیکھتے کہ وہ جس اللہ نے تم کو پیدا کیا، جس اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، اس کائنات کو اللہ رب العالمین نے تمہاری تسخیر میں کر دیا ہے، تمہارے قابو میں کر دیا ہے، تمہاری دسترس میں یہ کائنات ہے، چنانچہ تم اس زمین کے اوپر، یہ زمین جو فرش ہے اس کے اوپر رہتے ہو، فضاؤں میں اڑتے ہو، اور اس کائنات میں جو جتنی ساری چیزیں ہیں وہ سب کی سب اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ اور نعمت، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی تو اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر تم شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے ہو۔ انسان کا یہ وجود خود اپنی جگہ کتنی بڑی عظیم نعمت ہے، نعمتوں سے یہ انسان اپنے وجود میں مالا مال ہے، یہ اس کی آنکھیں، یہ اس کے اعضاء اور جوارح دیگر مخلوقات کے مقابلے میں جب آپ دیکھیے تب اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی بڑی نعمتوں سے یہ انسان مالا مال ہے۔ اور ان نعمتوں میں یہ عقل کی جو نعمت ہے، علم کی جو نعمت ہے، جو اللہ رب العالمین نے انسان کو عنایت فرمایا ہے، یہ بڑی عظیم نعمت ہے، جس کے مظاہر اور جس کے اثرات آج اس دنیا کے اندر ان نئی نئی اکتشافات اور نئی نئی ایجادات کے ذریعے سے ہمارے سامنے ہے، ہم اس کے اوپر غور و فکر کر سکتے ہیں۔ اگر یہ عقل کی نعمت اللہ تعالیٰ انسان کو نہیں دیے ہوتا تو وہ جانور سے بھی بدتر ہو جاتا۔ جس طرح سے ایک جانور کے اندر غلاظت کے اندر اور اس کی صحیح چیز جو اس کے لیے مناسب ہو اس کے درمیان تمیز نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ انسان اپنی عقل کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ صحیح اور غلط کے درمیان تمیز کر لیتا ہے، بلکہ آج ایسی تحقیقات تک پہنچ چکا ہے کہ انسان آج محیر العقل ہے، حیران ہے آج ان اکتشافات کو دیکھ کر کے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی نعمت ہے۔ میرے بھائیوں،
ان میں سب سے بڑی نعمت اس وقت، اور اس وقت جو وقت کا جو تقاضا ہے، زمانے کا جو تقاضا ہے، انسانیت جو اس وقت کرا رہی ہے، اس وقت جو معصوموں کی جانیں سستی ہو گئی ہیں، عورتیں کیا اور بچے کیا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر جنگ و جدال کا ایک بازار گرم ہے، معصوموں کے اوپر بارود برسائے جا رہے ہیں، معصوموں کی جانیں تلف کی جا رہی ہیں، جبکہ تمام مذاہب کے اندر اور بالخصوص مذہب اسلام کے اندر جان کی حفاظت کتنی زیادہ محترم بشان ہے، اور اس کی اہمیت کس قدر دی گئی ہے کہ ایک انسان کے جان کی حفاظت پورے انسانیت کی حفاظت ہے، اور ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ آپ صرف انسان کی بات مت کیجئے جو زندہ و جاوید اس دنیا کے اندر چلتا ہے، بلکہ وہ بچہ، اسلام نے تو اس کی اہمیت یہ بتائی کہ وہ بچہ جو ایک خاتون کے، ایک عورت کے پیٹ میں پلتا ہے، اگرچہ وہ حرام ہے، اگرچہ وہ ناجائز ہے، لیکن اس کی اندر وہ جب پھونک دی جاتی ہے تو پھر اس کی ماں کے لیے، اس خاتون کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ابارشن کروائے اور اس کا اسقاط کروائے اور اس کا اجہاض کرے، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ احترام انسانیت اور کرامت انسانیت کی یہ اعلیٰ ترین مثال ہے کہ وہ جنین، وہ بچہ جو ایک ماں کے پیٹ میں پلتا ہے، اسے بھی ابارشن کرانا جائز نہیں ہے، حرام قرار دیا گیا ہے اسلام کے اندر۔ اور دیکھیے آج بہت سارے ہاسپٹل کے اندر باضابطہ یہ اعلان لکھا رہتا ہے۔ تو یہ اہتمام، یہ احترام انسانیت جو دین اسلام کا پیغام ہے، اور یہ سب سے بڑا پیغام ہے شریعت اسلامیہ کے اولین مقاصد میں سے، یہ ایک اہم مقصد ہے کہ انسانیت محفوظ ہو، انسانیت کا احترام کیا جائے، انسانیت کی تذلیل نہ ہو۔ آپ دیکھیے کہ انسانیت کے احترام کے تعلق سے اسلام اس قدر اس کے احکامات ہیں، اتنے عظیم اس کے فرامین ہیں کہ کوئی شخص اپنی زبان سے بھی کسی انسان کو اگر تکلیف پہنچاتا ہے تو وہ انسانیت کی تذلیل کرتا ہے، چاہے جائے کہ کوئی اپنے ہاتھ سے اس کو تکلیف پہنچائے، چاہے جائے کہ کوئی اس کے جان کے اوپر حملہ کرے، چاہے جائے کہ کوئی اس کی عزت کے اوپر حملہ کرے، چاہے جائے کہ کوئی اس کی مال کے اوپر حملہ کرے اور اس کے مال کو کوئی قبضہ کرنا چاہے، تو یہ ناجائز اور حرام ہے۔ زبان تک کو لگام دینا ہے، ایک انسان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ دوسرے انسان کو وہ گالی دے، لعن اور طعن کرے، حمز اور لفظ کرے، یہ ہے انسانیت کا احترام۔ اپنے دشمن تک کو بھی گالی نہیں دینا ہے، طعن اور تشنی نہیں کرنی ہے، دشمن کو بھی گلے لگانا ہے۔ مارکے کارزار میں ہو تو اس وقت احترام انسانیت یہ ہے کہ بچے قتل نہیں کیے جائیں گے، عورتیں قتل نہیں کی جائیں گی، اور وہ اصحاب الصبا میں وہ عباد اور زہاد جو کہ معابدوں میں رہتے ہیں، جن کا مارکے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسے قتل نہیں کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ انسانیت کی اس وقت تذلیل نہیں تو اور کیا ہے کہ وہ لوگ جو معابد میں اس وقت رہ رہے ہیں، جو قوم کے رہنما ہیں، جن کو لوگ لیڈران سمجھا جاتا ہے، جو مذہبی رہنما کہلاتے ہیں، آج وہ بابا کے دہل مختلف اسٹیج سے انسانیت کی تذلیل کر رہے ہیں، انسانیت کو دھمکا رہے ہیں، انسانیت کو ڈرا رہے ہیں، اور نہ جانے کیسے کیسے نعرے لگا کر کے ملک کی فضا کو نہ صرف کہ مسموم کیا جا رہا ہے بلکہ خوف و ہراس کے اندر مبتلا کیا جا رہا ہے۔ اس وقت یہ بہت ہی خطرناک مسئلہ ہے۔ ایسے موقع پر یہ احترام انسانیت کانفرنس جو کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کی جانب سے منعقد ہوئی ہے، بلا شک و شبہ ایک بہت ہی کامیاب یہ کانفرنس ہو رہی ہے، اور جو حاضری ہے اور جس طرح کی سماعت ابھی اس وقت ہمارے سامنے آ رہی ہیں، بلا شک و شبہ یہ کانفرنس اپنی پوری کامیابی کے ساتھ، آب و تاب کے ساتھ کامیابی سے ہمکنار ہو رہی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو احترام انسانیت کی توفیق سے نوازے، اور اس اسٹیج سے یہ پیغام پوری دنیا کے اندر پھیلے کہ یہ اسلام احترام انسانیت کا مذہب ہے، اور اسی کی بنیاد کے اوپر انسانیت کی تعمیر ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو اس کی توفیق سے نوازے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔